ہم نہ اپنے بچوں کو بعض ایسی چیزوں سے منع نہیں کرتے جن سے منع کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً جب کسی چیز سے کسی کو منع کیا جائے تو بعض اوقات اسے اچھا نہیں بھی لگتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے امر بالمعروف کرنا تو آسان ہوتا ہے، پر نہیں عن المنکر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کسی کام سے روکیں کہ یار یہ نہیں کرنا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ مزیدار ہے، لیکن جو روحیں صائب ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں۔ بزرگوں کو بٹھا دیں، اچھا ٹھیک۔ جو روحیں پاک ہوتی ہیں ان کو آپ کسی کام سے منع کریں تو وہ اس میں حسن محسوس کرتی ہیں، پاکیزگی محسوس کرتی ہیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو سمجھانا چاہیے، اپنی اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ مسجد نبوی شریف میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی بظاہر بڑی چھوٹی تھی، تو امام صاحب نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ چھوٹی عمر ہے، کھجوریں صدقے کی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقدس انگلی منہ میں ڈال کے کھجور نکال دی، فرمایا بیٹا یہ صدقہ میری اولاد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ جب بڑی بنیادوں پر تربیت کرتے ہیں نا، بڑی بنیادوں پر، یعنی ایک ایک لقمہ حضور نے ہمیں، انہوں نے کیا لینا تھا، بلند لوگ تھے، کیا کھانا تھا، یہ تو ہماری تربیت کے لیے تھا۔ اپنی اولادوں کو جب ہم پابندیاں سمجھا دیتے ہیں نا، حد بندی، کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا حق نہیں ہے، تو پھر بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ ان کو جب تک حدود کا قائل نہ کیا جائے، تمیز نہ دی جائے کہ یہ تیرے لیے جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اتنی دیر تک پھر ماحول بہتر نہیں ہوتا۔ پھر اس سے اگلی بات، ایک تو یہ کہ رزق ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں کو حلال اور طیب دینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رزق حلال نورانیت پیدا کرتا ہے، پاکیزگی آتی ہے افکار میں بھی، دل میں بھی، روح میں بھی۔ تو رزق کی پاکیزگی اہل بیت کا دیا ہوا پہلا سبق ہے ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ تعلق بنا لیتے ہیں، ساری دنیا سے رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے۔ اب تو ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑے دوست ہوتے ہیں، مختلف ذرائع سے ہم بڑی دوستیاں کرتے ہیں، سب جگہ تعلق بناتے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ نہیں بناتے، اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتے۔ اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو نا، مشکل آئے بندہ مصلی بچھائے، عبادت کرے، اپنے رب سے دعا مانگے۔ لوگوں سے تو آپ 2-3 دفعہ کام کہیں تو وہ کہتے ہیں تیرا کام ہو گیا ہے، ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ 2-3 دفعہ آپ، چلو ایک آدھ دفعہ کوئی کر دیتا ہے، دوسری تیسری دفعہ بتائیں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن وہ میرے مالک کریم کی عالی مرتبت بارگاہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب سے جتنی دعائیں زیادہ مانگو اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے۔ مانگو اللہ سے۔ آپ اہل بیت اطہار کا یہ بھی پاکیزہ اسوہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اللہ سے جوڑا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر عبادت، ریاضت، ایک تو رزق حلال ان کا اسوہ حسنہ ہے، دوسری بات یہ کہ عبادت کا منہج، یعنی نبی پاک علیہ السلام بڑی چھوٹی عمریں تھیں، ان کو مسجد میں ساتھ لے جاتے تھے، نماز کی ترغیب حضور دلاتے، عبادت کی طرف توجہ ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسن اور حسین دونوں فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھا کرتے تھے، بعض روایات کے مطابق، کم زیادہ کی روایتیں نہیں ہیں۔ آج کل ہمیں نعت خواں ملتے ہیں، خطیب ملتے ہیں، پیر ملتے ہیں، کہندے ساڑی نسبت بڑی تگڑی۔ اچھا جناب، تو پھر نسبت تگڑی ہے تو نمازیں گول ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ پڑھ کے آندے نے تے باقی جا کے پڑھ دے۔
وہ بھائی نماز سے بھی جس کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اس کی تو ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. جس کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اس کی ذمہ داری. سب سیاں رل پانی نو چلیاں پر کوئی مڑ سی بھر کے تے جنہاں نے بھر کے سر تے چایا وہ تے قدم رکھن ڈر ڈر کے. جن کے سر پہ ذمہ داری ہے وہ قدم رکھن وہ تو ڈرتے پھرتے ہیں، زیادہ حساس ہوتے ہیں، زیادہ. عبادت سے خاص تعلق ہے نبی پاک کے گھرانے کا خاص. یعنی امام حسن فرماتے میں نے اپنی اماں کو دیکھا، میری ماں سیدہ پاک ساری رات ہی نماز پڑھا کرتی، ساری رات عبادت کرتی. لوگ عبادت پر توجہ نہیں دیتے. میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں آج کل کہ فجر کی نماز میں تو بندہ ملتا ہی کوئی نہیں، 2-4 لوگ مسجد میں. آپ اندازہ کر، سب سو رہے، آدھی رات تک موبائل دیکھا ہے، سو گئے نماز کے ٹائم. تو بھیا نماز سے تعلق حسنین کریمین کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی شہادت پر اہل کوفہ سے کہا تھا تم نے اس آدمی کو شہید کیا جو کثرت سے نفل پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری دینے والے. 25 حج کیے ہیں دونوں بھائیوں نے، لیکن مدینے سے جب بھی جاتے تھے پیدل جاتے تھے. تو امام حسین ایک سال کہنے لگے امام حسن سے کہ سواری پہ نہ بیٹھ جائیں. فرمانے لگے میں رب کی عدالت میں حاضر ہو رہا ہوں تو میں سواری پہ بیٹھ کے جاؤں؟ میں اس کے حضور حاضری پیش کرنے جا رہا ہوں. عبادات سے تعلق حضور کی اولاد پاک کا. اور پھر تیسری بات، آپ سیرت کی ساری کتابیں پڑھیں، جتنی اہل بیت اطہار کی سیرت اور سوانے پہ لکھی گئی ہیں ساری پڑھ کے دیکھیں. ہر سیرت نے نگار نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. سب کو پڑھ نے یہی لکھا ہے 2-2 3-3 4-4 چاند گزر گئے پر کھجور پانی پہ گزارا ہے. لیکن جس نے یہ لکھا ہے نا مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اس نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا کیا. کچھ بیچ کے بھی دینا پڑا ہے نا. ایک بار سیدہ پاک نے کمبل بیچ کے بھی مہمان نوازی کر. کسی طریقے سے بھی اللہ کے راہ میں بانٹنا پڑا ہے تو بانٹا ہے. وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے رکے. ویسے بھی درویش کہتے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے، وہ تو جوڑ جوڑ کے رکھ دے نے تاں ہی تے مالاں والے ہوندے نے. اللہ ماشاء اللہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. آپ بانٹیں، اللہ کے رستے میں بانٹیں. بڑا ہی بانٹا ہے. سیدہ پاک نے بھی بانٹا ہے، مولا علی نے بھی بانٹا ہے، امام حسن نے بھی بانٹا ہے، امام حسین، اور بڑا ہی بانٹا ہے. داتا گانج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک سائل آیا امام حسین کی بارگاہ میں، کہا مجھے کچھ عطا کیجئے. تو فرمایا یار تھوڑا انتظار کر، شاید کچھ چیز آ جائے. بظاہر تو اس وقت گھر میں کوئی شے نہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد 1000 دینار آیا. ایک بابا سارے پیسے ہوندے سا جی. 1000 دینار آیا. ہم نے فقیر کو دینا ہو تو سب سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈتے ہیں، سب سے چھوٹا. 1000 دینار آیا، امام حسین نے اٹھا کے سارا ہی اس فقیر کو دے دیا. اور مزے کی بات دے کے کہنے لگے یار معاف کرنا، تجھے انتظار کرنا پڑا ہے. اور یہ بھی معاف کرنا، گھر میں اتنے ہی تھے، زیادہ ہوتے تو زیادہ دے دیتا. یہ سخاوت. لوگ نہ صرف کہتے ہیں امام حسین کربلا میں آئے، تو میں کہتا ہوں اس سے پہلے کہاں تھے؟ 53-54 سال کی عمر مبارک میں آپ شہید ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے کا کردار تو بیان کرو. بتاؤ کہ پہلے بہت بڑے نمازی تھے، بتاؤ بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے غریب نواز تھے، بہت بڑے. امام زین العابدین فرماتے ابا جی گزر رہے تھے امام حسین تو غریب روٹی کھا رہے تھے سڑک کے کنارے بیٹھ کے. جیڑی روٹی ہوندی ہے نا گھروں دوپہرے ڈیرے تے سویر دا بندہ کام لگا ہوئے تو جیڑی وہ روٹی سوادی ہوندی ہے نا،
ہے نا, وہ جڑے ہوٹل تے جا کے بندے نخرے کرتے ہیں نا, وہ سواد نہیں. میں ایک باری اپنے ابا جی نے پوچھا, میں کہ تمہیں کھانے کی پسند ہے؟ کہنے لگے پتر بھوک لگی ہوئے تے سارا کچھ ہی, تے جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نخرے, اے نہیں کھانا. تے میں بھوک لگی ہوئے تے چار دا بھی بڑا ہی سواد ہے, تے جے نہ لگی ہوئے پھر میں نہیں کھانا, مینوں پسند نہیں. غریب, وہ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا ہمارے مدرسے میں, تو اب گھر والوں کو بڑا تنگ کرتا تھا, اتنا خرچہ بھیجو, یہ کرو وہ کرو. تو مدرسے میں مزدور کام لگے ہوئے تھے. میں نے اسے کہا بیٹا ادھر آ, تجھے دکھاؤں کھانا مزیدار کون کھاتا ہے. تو میں نے اسے کہا وہ دیکھ سامنے کھانا کھانے لگے ہیں مزدور. تو وہ پونے کھولے انہوں نے, وہ جو سالن سولن چار ہوتا ہے پونے کو بھی لگ جاتا ہے کافی سارا. پھر انہوں نے ہاتھ دھوئے, پونا کھولا, پھر وہ کچھ چھوٹا سا کپڑا بچھا کے بیٹھ گئے, بسم اللہ شریف پڑھی. صحیح دعا نہ بھی نہ آتی ہو ان لوگوں کو, کھانا کھانے سے پہلے کی اور کھانا کھانے کے بعد کی, لیکن وہ جب کھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے رواں رواں شکر ادا کر رہا ہے, رواں رواں شکر ادا, ڈھل جاتے مالک تیرا شکر, شکر ہے یا اللہ. یہ غریب کے ساتھ آپ, وہ اصل لطف ہی وہ ہے کھانے کا. تو سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا امام علی مقام گزر رہے, تو غریب آدمی سڑک کنارے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں. تو امام صاحب سے کہنے لگے حضور آ جائیں. کہتے ہیں امام صاحب فٹافٹ گھوڑے سے نیچے اتر آئے, غریبوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھے رہے, کھانا بھی تھوڑا بہت کھایا. میں نے بعد میں عرض کی ابا جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, آپ کھانا ابھی گھر سے کھا کے اور پھر کھانا شروع کر دیا. تو آپ فرمانے لگے بیٹا مجھے بھوک نہیں تھی, لیکن میں نے تو جو کیا ان غریبوں کا دل رکھنے کے لیے کیا. یہ غریب دل خوش ہو گیا ان کا. تو وہ غریب نواز تھے, لوگوں غرباء سے پیار کرنے والے, ان سے محبت کرنے والے, ان کے ساتھ تعلق کے خاطر رکھنے والے, دل جوئی کرنے والے, عبادت گزار تھے, سخی تھے, غریب نواز تھے, اور پھر بہادر بڑے تھے امام حسن اور حسین. آج کل نا چھپکلی دیکھ کے بھی لوگ چیخے مار جاتے ہیں, کاکروچ دیکھ کے بھی بندے گھروں میں چیخیں. تو یہ برگر فیملی کی علامت ہے کہ جی ہم بڑے امیر ہیں لہذا ہم نا, وہ جی چھپکلی کیا ہو گیا جی گھر سے, وہ جی وہ کاکروچ نکل آیا ہے تو چیخے کو مار رہے ہیں. کاکروچ کھا جاتا ہے بندہ کہ چھپکلی کھا جاتی؟ صرف یہ معاملہ ہے کہ ہم بڑے امیر ہیں اور نیا نیا پیسہ آیا ہے اور ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں لہذا کاکروچ سے ڈر رہے ہیں. ان کو جا کے ملو نا کھیتوں میں جو فصلیں لگا رہے ہیں, جن کی وجہ سے لوگ گندم اور چاول کھاتے ہیں, ان سے پوچھو ذرا وجود پہ کیا کچھ لگ جاتا ہے. لیکن بعد میں گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پھر لوگ اپنی اصل ہی بھول جاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. تو بھائی بچوں کو بہادری سکھاؤ, بہادری. آپ غلط ہے کام جو اماں کرتی ہے, کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی ہے. جو بلی سے ڈرے گا کل کو شیر کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اسے دلیر بنائیں, دلیر. کیا سنانا چاہیے بچوں کو؟ تو ایک شاعر نے کہا تھا سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے شیر بن جائیں گے. اس لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا, بہت پہلے, پھر کہتا ہوں آج, بڑے سال پہلے ایک بات کی تھی, بڑے لوگوں کو یاد ہو گئی. میں نے کہا تھا ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم او ماشاءاللہ تو ہم تے گل ہوندی ہے, ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے. وہ یہ جو ہے نا بڑے مظلوم اور بڑی تکلیف اور بڑے ہائے, نا یہ تو مولا علی کا گھر ہے, اور علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ شیر ہیں, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ڈرتے تھے تو بڑے پریشان تھے؟ نا دلیر.
جس وقت بلوانیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا ہے تو سب سے زیادہ مشکل دروازے پہ کھڑے ہونا تھا. بلوائی آئے ہوئے تھے تلواریں لے کے، تو دروازے سے داخل ہونا تھا. انہوں نے سیدنا امام حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے، تو عین جہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا نا، وہاں حضرت مولا علی نے امام حسن اور حسین کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا بیٹا گویا یہ تمہارے خالو ہیں عثمان غنی، کوئی شر پسند ان تک جانا نہیں چاہیے. سب سے خطرے والی جگہ پہ امام حسن اور حسین کی ڈیوٹی لگائی. فلانا جی شہزادہ ہے. اچھا جناب، تو کس طرح کا شہزادہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا ٹیشو کوئی اٹھاتا ہے، گاڑی کا دروازہ کوئی اور بند کرتا ہے، پانی کی بوتل کوئی اور پکڑتا ہے. تو پھر آپ اس سے توقع رکھتے ہیں یہ کل کو میدان میں اترے گا؟ نہ، اس سے سخت جان بنائے. حسنین کریمین، آپ ذرا دیکھیں نا، امام حسن اور امام حسین حضور کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ لڑا رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں. تو حضور بار بار فرماتے ہیں حسن ذرا حسین کو پکڑو، حسن ذرا ادھر سے پکڑو. تو سیدہ پاک اندر سے بولی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائیں، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں. تو حضور فرمانے لگے ایک کو میں بتا رہا ہوں، ایک کو جبریل امین بتا رہے ہیں. ان کی جہاد کے لیے تیاری ہو رہی، ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ جذبات، بہادری، دلیری، معاملہ فہمی، تدبر، یہ حضور نے سکھایا اپنی اولاد کو. پتر اندروں کنڈی لے لا ہے، اب باہر جی لڑائی ہو رہی، ساڈی نہیں، اسی نہیں باہر جانا. آپ نے چھوٹے چھوٹے بندے ظالم کر دیے، وہ اکیلا اکیلا کر کے ظلم کرتے ہیں. تو اہل بیت کا اسوہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو بہادر بنائیں، اعصابی طور پر مضبوط ہوں، خوف نہ کھائیں، ڈرتے نہ پھریں. ذرا ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر نہیں پھولنے چاہیے. مجھے ٹینشن ہو گئی تو مجھے انزائٹی ہو گئی تو مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، انجانا خوف، بلا وجہ کا ڈر نکالو باہر، پھینکو. جب کربلا کے دن آئے تو سمجھ جایا کرو خوف کسی چیز کا نام نہیں. اور دوسرا، ظالم بزدل ہوتا ہے، جھوٹا بندہ بزدل ہوتا ہے، دھوکے باز بندہ بزدل ہوتا ہے. غریب آدمی سچا ہو، کمزور بھی ہو تو طاقتور ہوتا ہے. آپ طاقتور بنے، دلیر بنے، ہمت والے بنے. وہ یزید دربار دمشق میں ادھر ادھر کرنے لگا نا وہ بات، تو پردے کے پیچھے سے جناب زینب بول پڑی، اور میں تو جو کہتا ہے جھوٹ کہتا، غلط کہتا ہے. تو لوگوں کو، یہاں بیٹھے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. دو چار باتیں کی. یہاں گھر میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے نا تو کئی مہینے آنکھ نہیں کھلتی عورتوں کی صدمے سے. اتنے جنازے سیدہ زینب نے دیکھے، اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا، اتنی آزمائش دیکھی، لیکن پھر بھی یزید کے دربار میں جب وہ بولی ہے نا، تو ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے کوفے میں بڑے جمعے پڑے تھے مولا علی کے پیچھے. جب جناب تو وہ ساتھ والے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں. اتنی گرجدار آواز، اتنا جلال، اتنا روب، اتنا دبدبا. دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب، دربار دمشق میں وہ سیدہ زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. تو بھائی، دلیری، ہمت، طاقت، یہ اپنے بچوں کو سکھائیں، بزدلی نہ سکھائیں. اہل بیت کا یہی طریقہ مبارکہ ہے. چھٹی بات، میں ویسے چھوٹی تقریر ہی کرتا ہوں، آج ذرا 5-10 منٹ زیادہ کروں گا. دوستوں نے کہا جی تھوڑی سی لمبی کرنی ہے، تو پیار والی بات ہے، چلو میں نے مان لی ہے. ویسے جتنے سبق میں نے دیے اتنے بھی یاد ہو جائیں تو ڈھیر سارے ہیں، لیکن چلیں ایک دو بات اور کرتے ہیں پھر بات کو سمیٹتے ہیں. آج نہ لوگوں میں صبر کوئی نہیں، حوصلہ کوئی نہیں. آپ یقین کریں، یہ 5 منٹ نہ آپ کے، یہ ہمارے دینی جلسے ہوتے ہیں نا، ان میں دوستوں سے ہم کہتے ہیں نا یار مہربانی کرو تھوڑا ٹھہر جاؤ. اچھا جتنے تسی کہتا نا ذرا آپ پرا ہو جو، وہ ترجمہ لوگ یہ سمجھ دینے کہ اورا ہو جو. آپ نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، رکو، جگہ خالی کرو.
تو جہاں سے آپ نے من منع کیا نا، کیوں کہ ہم سارے ہی میرے سمیت تھوڑا سا نا صبر، حوصلہ، چیزیں وقت دینے سے ٹھیک ہوتی ہیں، فوراً ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا، آپ سے پوچھے گا بلڈ پریشر تو نہیں، شوگر تو نہیں، کوئی اور مسئلہ تو نہیں، پھر وہ دوائی لکھے گا، پھر آپ سے کہے گا ایک گولی صبح کھانی، ایک گولی، یہ سیرپ دے رہا ہوں 1 چمچ صبح لینا، 1 چمچ، یہ تسی آکھو مینوں کال بڑی ہے، میں چھیتی ٹھیک ہونا ہے، میں سارا سیرپ کٹھا ہی پینا ہے، تے پتہ پورا گولیاں دا ٹھیک ہوں گے کہ اور بیمار ہو جائیں گے؟ بولے وہ جلدی بڑی ہے، صبر کوئی نہیں لیا تھا، سارا پتہ گولیوں کا، تو وہ اور اثر کر جائے گی، خطرناک، زیادہ بیمار ہو جائیں۔ ایک مقدار طے، وہ آپ سے کہے گا یہ 1 ہفتہ کھائیں اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں، پھر دیکھیں گے، چیک کریں گے، دیکھیں گے ضرورت پڑی تو دوائی بدل دیں گے۔ وہ میرے دوستو بات کو سمجھو یار، کوئی بھی کام ہے تو ذرا تھوڑا حوصلہ کریں۔ میں ایک شادی پہ گیا تو بزرگ بڑے اچھے، نیک، نمازی ہیں، باشرہ ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں، پر تھوڑی سی نا طبیعت میں جلدی ہے، کہتے ہیں کام فٹافٹ ہو جائے۔ تو ان کے 4 بچے ہیں، بچے بھی بڑے ہی اچھے ہیں، بار بار بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، اے نہیں ہویا، وہ نہیں ہوتا ہے نا ہمارے دیہاتی ماحول میں۔ تو ان کے بچے، میں گیا تو فٹافٹ دوڑ کے کہنے لگے پیر صاحب ابا جی نوں لے کے تسی چٹ کو وہ کام انشاءاللہ سارے ہو جاندے۔ نہ آکھو چٹ کو سانو ٹائم تے دین، ہن کام انج ہی ہونا نا ہولی ہولی، والد صاحب کو جلدی بڑی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بہرحال والد صاحب بھی آپ کے یہی چاہ رہے ہیں کہ ذرا مہمانوں کے آئے ہوئے ہیں تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں، تو تھوڑا تحمل، بردباری۔ جوانوں میری بات پر غور کرنا، تاریخ انسانیت میں اتنی بڑی قربانی کم ملے گی جتنے امام حسین کی قربانی۔ 6 مہینے کے بچے سے لے کر جوان علی اکبر تک اپنا بھی سر کٹا دی، لیکن کیا سویرے پھر یزید کا تختہ الٹ گیا تھا؟ حکومت ختم ہو گئی تھی یزید کی اگلے دن؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، ٹھنڈے دل سے۔ ہمیں بڑی جلدی ہے، فلانا انقلاب کیوں نہیں آ رہا، فلاں کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن 4 سال یزید پھر حکومت کر گیا۔ سمجھیں آپ بات، ہمیں حکم یہ ہے کہ ڈیوٹی کرو اور فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دو، خدمت کرو اور فیصلہ اپنے اللہ پہ عمل کرو، نتیجہ نہ مانگو۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں نا، سارے کامیاب ہو کے گئے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ 10 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 50 نے پڑھا ہے، کسی کا 100 نے پڑھا ہے، لاکھوں ہزاروں نے بھی پڑھا ہے، لیکن بعض انبیاء ایسے ہیں کہ 10 20 50 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے۔ کیوں؟ کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے۔ ہدایت تو اللہ کی حکمت ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں جلدی بڑی ہے، فلانا کیوں نہیں، مولوی مسجدیں بڑی ہیں، مولوی کچھ نہیں کر رہے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، انقلاب کیوں نہیں آ رہا، جلدی کا۔ او بھائی تو ڈیوٹی کر، فیصلہ کریم رب پہ چھوڑ دے، وہ جب چاہے گا سارے اسباب پیدا فرما دے گا۔ لیکن ہم بہت جلد باز ہیں۔ صبر کا اپنے اندر خوب مظاہرہ کریں، خوب حلم، بردباری، ٹھہراؤ، صبر۔ یہ جو بات ہے نا میرا رب سب ٹھیک کر دے گا، اس بات میں بڑا ہی حسن ہے، اس میں بڑا ہی کمال ہے۔ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن پاک میں صبر کے بارے میں، اور احادیث اور آثار کو جمع کیا جائے تو تقریباً علماء نے لکھا ہے 500 بنتی ہیں جس میں صبر کی نصیحت۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانی جسم میں جو سر کا مقام ہے نا، یعنی آنکھیں بھی سر میں، کان بھی، دماغ اور ذہن اور سوچ بھی سر میں، زبان بھی، فرمایا جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ کیوں کہ ان اللہ مع الصابرین، رب صبر کرنے والوں کے ساتھ۔
اور ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ زندگی میں مشکل آ جائے تو مدد بھی صبر اور نماز سے مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اپنے اندر خاص حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، سکون پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں، آپ دیکھیں کتنی برکت ہوتی۔ آخری گزارش، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہ ہمیں ایک سبق دے گئی، درس دے گئی کہ تمہارا نہ نماز اور قرآن سے پیار کم نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا میں پانی بند ہوا تھا، کھانا بند ہوا تھا، پر تلاوت نہیں بند ہوئی تھی، عبادت بند نہیں۔ امام حسین کو نماز اور قرآن سے اتنا پیار ہے کہ سر سجدے میں کٹایا ہے، اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ اب میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ تے کسے بھی پایا ہی نہیں۔ لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، پر سجدے اندر تے کسے سیس کٹایا ہی نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہتھاں اتے تے کسے بال کوہایا ہی نہیں، تے ممبراں اتے تے سب قرآن پڑھ دے تے چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ ممبراں اتے تے سارے ہی قرآن پڑھ دے، پر چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ امام حسین نے تو نیزے کی نوک پہ بھی تلاوت نہیں چھوڑی ہے، اور ہم نے صبح سے کی نہیں۔ کیسے حسینی ہے؟ اگر نماز ہی نہ پڑھے تو امام علی مقام نے تو کربلا کی تپتی ریت پہ بھی سجدہ کیا، تو ہم نماز چھوڑ دیں تو حسینی ہے؟ تو میرے بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں نا کچھ لوگ نا وہ 1 سے 10 محرم تک بڑے نیک ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلانی چیز نہیں ٹی وی پہ لگانی، فلانی نہیں لگانی، تو 10 محرم کے بعد آپ کا امام حسین سے تعلق ختم ہو گیا، اب جو مرضی کرو۔ یہ کیسی حسینی ہے؟ تو میرے عزیز، اپنے اندر صبر، حوصلہ، عبادت، ریاضت، رزق حلال، یہ سارا اہل بیت کا دیا ہوا سبق ہے، اس کو یاد کریں، اپنی زندگی تھوڑی بہتر کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ لائیں اور اپنے وجود سے کام لیں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، یہ میں موبائل چلا رہا ہوں، یہ میں جناب یہاں کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ میں بلا وجہ بیٹھا ہوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے۔ ہن دعا دا ٹائم ہے، ہن تے چھڑ دیو دی جان کیمرے دی، دعا ہی مانگ لئیے، چلو رل کے چھوڑ دے، سارے جیبوں میں ڈالیں۔ بیٹا چھوڑ دو، پیارے بچے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے حضور دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ، بڑی خوبصورت محفل ہوئی، ڈھیر سارے دوست شامل ہوئے، ہمیں اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے علم کو نافع کر دے، ہمارے اعمال کو خالص کر دے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنا، ہر صحابی کا ہمیں اے اللہ محب رکھنا، حضور کی اولاد پاک کا غلام رکھنا، اس دور کے فتنوں سے ہمیں بچانا، فساد سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے۔ اللہ بے چینوں کو چین عطا کر دے، بے قراروں کو قرار دے دے، الجھے ہوئوں پر فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ یقین کامل کی دولت عطا فرما۔ یہاں زیادہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، ان کی پڑھائی میں برکت دے۔ اللہ، جو رزق حلال کی تلاش میں ہیں، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا۔ تو بڑا کریم ہے، اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے عطا کر۔ یہ سب اپنے گھر اور خاندان کا سہارا بننا چاہتے ہیں، مدد فرما، رحمت کر دے، آسانی کر دے۔ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے سائے صحت کے ساتھ دراز کر دے، جو بچے بیٹھے ہیں ان کو علم نافع کا شوق عطا کر دے۔ ہم سب کو نماز کی محبت دے، قرآن پاک کا پیار دے، اپنی یاد کی توفیق دے۔ اللہ کریم، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اگر کہیں بھولنے لگیں تو ہدایت واضح کر دے، کہیں بھٹکنے لگیں تو حق کا رستہ نصیب کر دے۔ میرے کریم اللہ، دنیا ہو یا آخرت ہو، ہماری پردہ پوشی فرما، پردہ پوشی فرما، پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें